الا تنصروہ، دیکھو اگر تم رسول اللہ کی اس کاز میں مدد نہیں کرو گے نا دین کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے تو خود مدد فرمائی تھی اپنے نبی کی، اللہ ہی کافی ہے اپنے نبی کے لیے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا مکے سے۔ اب یہ ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے، جب نبی علیہ السلام رات کے وقت وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد نبی علیہ السلام کے ساتھ کی۔ وہ کافر جو ہیں وہ گھر کے باہر پہرے ہی دیتے رہے، ان پہ ایسی کوئی نیند طاری ہوئی کہ نبی علیہ السلام انہی میں سے نکل گئے۔ پھر 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا گیا، اور سراقہ ابن مالک وہ آپ کو پتہ پہنچ بھی گئے تھے نبی علیہ السلام تک۔ پھر ان کے صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا میں اب آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی۔ اور پھر غزوہ غار جو ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند دن جو گزارے، کافر وہاں تک پہنچ چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی سیدھ میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے، یعنی وہ ان کے پاؤں غار کے باہر نظر آ رہے تھے اندر والوں کو، یعنی وہ اگر یوں کر کے اپنے پاؤں کی سیدھ میں دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ایمان کا لیول کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ جو ہجرت مدینہ ہے اس میں غار ثور کے اندر جو اسپیسیفکلی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے نا تو اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ بھی اپنے نبی کو فتح تو دے سکتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے نکل رہے تھے، مکے والوں نے انہیں نکال دیا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے مجبور کیا کہ وہ نکل جائیں وہاں سے۔ ثانی اثنین، آپ دوسرے تھے دو میں سے، یعنی نبی علیہ السلام تھے اور ایک اور شخص۔ حضرت ابوبکر کا نام نہیں آیا، نام بخاری مسلم میں آیا، ایون شیعہ کی جو اپنی تفاسیر ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر تھے یہ دوسرے۔ آج بھی جو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ چھپا ہوا ہے اس کے حاشیے میں آپ ان آیات پہ جائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دوسرے سے مراد حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ نبی فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ذرا نبی کا کانفیڈنس لیول دیکھیں جی، یعنی یہ نبی کے لیول کا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بالکل دشمن کو سامنے دیکھ کے بھی، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے ذریعے غلبہ ہونا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، ان کا دل ایمان کے اوپر ٹھکا ہوا ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر۔ حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایمان چھوٹے لیول کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال دیکھ لیں ادھر متزلزل تو ہوئے ہیں وہ، تبھی تو حضور نے تسلی دی ہے۔ اور بخاری مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین، سکینت نازل فرمائی ان پر۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جو نظر نہیں آتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو سرنگوں کر دیا، ذلیل کر دیا ان کے ارادوں کو، ان کے جو دعوے تھے، ان کی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات کو ہمیشہ سر بلند رہنا ہے، اللہ ہی کی بات بلند ہوئی۔ پھر
واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ نبی کا ساتھ کوئی نہ بھی دے، ایون خود نبی بھی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے۔ لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے ذریعے دین کا کام لے، دین کا غلبہ کروائے۔ یعنی یہ جو حکمت ہے نا، حکمت والی خوبی اور اللہ کا العزیز ہونا، یہ بیلنس ہے۔ عزیز غالب، یعنی غالب اتنا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ہوتا ہوا جب نظر نہیں آ رہا آپ کو تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اس نے اپنا تعارف پیغمبروں کے ذریعے کروایا، اہل ایمان کی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، ورنہ اللہ محتاج نہیں تھا۔ یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ ماں باپ کے بغیر بھی اولاد پیدا ہو سکتی تھی، بنے بنائے نوجوان بچے آسمان سے گرائے جا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، جہاد کے لیے اب نکلو ہر حال میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یہ تو اب جہاد تمہیں کرنا ہے۔ اچھا، یہ نفیر عام نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اگر قتال ہے نا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتویٰ آ گیا کہ جو یہ قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ کافر اور منافق ڈکلیئر ہو جائے گا، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے نا، غزوہ بدر، احد، اس میں نفیر عام نہیں تھی۔ جو شریک ہونا چاہتا تھا ہو لے، جو نہیں ہونا چاہتا تھا نہ ہو۔ اس لیے وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ غزوہ تبوک کے اندر پھر چونکہ مین پاور بہت زیادہ تھی، وہاں 1.5 لاکھ کی فوج، تو یہاں بمشکل 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کا تیار ہوا، اور وہ بھی اس لیول کا نہیں تھا۔ وہ صدیوں کی سپر پاور، ان کے پاس سارے ریسورسز، ان کی ریزرو آرمیز ہی کتنی تھی، عرب کے بارڈر کے اوپر آ کے وہ للکار رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ غزوہ موتا ہو چکا ہوا تھا، خالد ابن ولید والا، جو نبی علیہ السلام کے ایک قاصد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پھر بھیجا تھا زید ابن حارثہ کو، اور عبداللہ بن رواحہ بھی اس میں شہید ہوئے، حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور پھر خالد بن ولید وہ فوج بچا کے لے آئے۔ اب ظاہر ہے وہ ابھی مشن مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے پھر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ وہ جنگ بہرحال ہوئی نہیں ہے، جب حضور پہنچے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا ایک بادشاہ جس کی اتنی فورس ہو وہ بھاگ جائے، تو جس کی وجہ سے وہ بھاگا ہے تو اس کی دھاک تو بیٹھ گئی۔ پھر نبی علیہ السلام 40 دن تک پھر عرب کے بارڈر پہ رہے ہیں تبوک میں، اور وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے حضور نے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کچھ نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کا ساتھ نہ ان کا، لیکن آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ بھائی یہ کوئی اور ہی دعوت کھڑی ہونے والی ہے۔ ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یرموک کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تبوک ہی ہو جانی تھی، حضور کی مبارک زندگی میں یہ غلبہ ہو جانا تھا۔ وہ تو اس کی عقل مندی تھی کہ وہ بھاگ گیا، لیکن یہ عقل مندی کے ساتھ ظاہر ہے کہ لوگوں نے بزدل بھی تو کہا نا کہ جناب پہلے تو بڑا للکار رہا سے تو ہوں نس گئے، میدان جنگ میں مقابلہ بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ نفیر عام تھی، اس لیے کہا گیا کہ جو نہیں نکلے گا منافق ہی ڈکلیئر ہوگا، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، بوڑھا، وہ آگے آ جائے گا۔ بہرحال اگر نہیں نکلو گے نا، تمام حالات تمہارے لیے فیوریبل ہیں، اس کے باوجود نہیں نکل رہے، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکلو ہر حال میں اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل دل کے ساتھ۔ وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہاں پہ ظاہر قتال کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال بھی اللہ کے لیے، اور پھر جان بھی دینی پڑ جائے تو نبی الاسلام کے ساتھ تم نے جانا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ ہے اور آخرت کی کامیابیوں کا اندازہ ہے نا، تو پھر سمجھ لو کہ جو اس جنگ میں مارا گیا تو شہید ہے، زیادہ تر کہ انسان نے مرنا ہی ہے نا،
اور امام حسین علیہ السلام کا قول میں کہتا ہوں یہ کمال ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہی ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو فکس ہے نا کہ انسان نے اتنی زندگی گزار کے مرنا ہے. ایئر کریش میں مرنا ہے, ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کڈنی فیلئر سے مرنا ہے, کسی لا علاج بیماری کا شکار ہو کے مرنا ہے, روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے, کسی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے. تو جب دنیا سے ایگزٹ لکھا ہوا ہے تو سب سے بیسٹ ایگزٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کو مر جائے. اس سے بہتر کوئی ایگزٹ نہیں ہو سکتا. جب انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. لو کان عرضا قریبا, اگر کوئی مال قریب ہوتا, کوئی ماٹھی سی کوئی آرمی ہوتی, اس سے جنگ کرنی ہوتی اور مال غنیمت بہت زیادہ ہوتا, وسفرا قاصدا, اور سفر آسان ہوتا, لتبعوک, تو اے نبی یہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ, لیکن اب انہیں مسافت بڑی دور لگ رہی ہے. ظاہر ہے مسافت تو دور ہے بھی تھی, لیکن اس سے بڑی تکلیف ان کے لیے تھی کہ یہ سپر پاور سے ٹکرانا ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اور یہ ضرور ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی. لَوْ اسْتَطَعْنَا, اگر ہمارے اندر کوئی طاقت موجود ہوتی, کوئی تیاری ہوتی, ہمارے پاس بھی اچھے گھوڑے ہوتے, مال ہوتا, تو کوئی رسول اللہ میں تے تواڈے اگے کیوں ہونا سی, یہ چنڈا میں ہی چکنا سی. لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم, اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دیا, یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہ جو آ کے قسمیں کھا کھا کے جھوٹی جہاد سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا کیا نقصان کر رہے ہیں, اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن وہی بات جو نبی علیہ السلام کے اندر ایک شفقت کا پہلو تھا, نرمی کا پہلو تھا. آپ کو آ کے کوئی بہانہ کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے, حضور کہتے چلو ٹھیک ہے. کوئی کہتا تھا میری صحت ٹھیک نہیں ہے, مختلف بہانے آ کے لگاتے تھے. اس میں 3 اصحاب کا واقعہ بھی ہے, وہ اینڈ پہ آئے گا. اسی وجہ سے سورہ توبہ ہے, اس کا نام ہے, ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. وہ بخاری مسلم میں بڑا تفصیلی کعب ابن مالک, ہائے ہائے ہائے, ان کا واقعہ وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں بیان کروں گا. بہرحال نبی علیہ السلام لوگوں کے بہانے بھی قبول کر رہے تھے, انہیں جانے بھی دے رہے تھے.